لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان اللہ. مشرکین کا ایک اہم اعتراض جو پہلے بھی کئی بار اس کی تقریر ہو چکی ہے، جو اپنی طرف سے اہم سمجھتے تھے، تھا تو وہ فضولی، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، نہیں کہ بلا جواز کو بندہ مطالبہ کرنے لگے، جو مطالبہ بنتا ہی نہ ہو تو وہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بار بار مرضی کے معجزے کا مطالبہ کرنا کہ ہماری مرضی کا معجزہ ظاہر ہو جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آپ کر کے دکھائیں ہمیں تو ہم مانیں گے آپ کو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح کے اگر ان لوگوں میں سے ہر ایک کی مرضی کا معجزہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جو بھی بندہ مطالبہ کر رہا ہے اسی طرح کا معجزہ دکھایا جائے، تو پھر تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس وقت ابھی فجر کا وقت ہے، ایک کہے جی فجر کا وقت ہی رہنے دیں، دوسرا کہے نہیں جی عصر کا وقت کر دیں، تیسرا کہے یہ مغرب کا وقت کر کے دکھائیں مجھے ابھی، ہاں جی، وہ کہے یہ آسمان 7 اوپر ہیں 7 نیچے ہیں 7 زمینیں ہیں نیچے، جتنی بھی زمینیں ہیں آپ اس طرح کریں جی 2-4 زمینیں اوپر لے جائیں 2-4 آسمان نیچے لیں، بتائیں۔ ہر ایک بندے کا اپنا دماغ ہے نا، اپنی سوچ فکر ہے، جو جو بندہ چاہے گا اسی طرح اگر کر کے دکھایا جاتا رہے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اصل میں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، تو جو مدعا علیہ ہے وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی یہ گواہ صحیح نہیں ہے، ہاں اس کو یہ تو اجازت ہے کہ مدعی نے گواہ پیش کیا ہے تو اس کے گواہوں پر جرح کر لے، اس کے گواہوں پر جرح کر لے، جو اعتراض ہے وہ ظاہر کر دے جی مجھے یہ مسئلہ ہے اس سے، یہ نہیں کہہ سکتا میری مرضی کا فلاں بندہ جو ہے نا وہ گواہ آئے تو میں مانوں گا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ اصول نہیں ہے جی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے تو گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، یہ نہیں کہ فلانا علاقے کا فلانا بندہ آئے گا تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں گواہی مان سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو خالق اور مالک نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر جن معجزات کو ظاہر کیا، پر وہی آقا علیہ السلام کی نبوت کے لیے، حضور کی رسالت کے لیے کافی تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کرنا اور ان کے مطالبے کا طریقہ دیکھیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، یا مبارکہ دیکھیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، میں حبیب پہلے جب آپ ان کے پاس معجزہ نہیں لے کے آئے ان کی مرضی کا، تو قالوا، تو یہ کہنے لگے لو لجتبیتہا، آپ پھر کوئی چھانٹ کے لے آتے نا۔ اجتبیتہا کا جو لفظ ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اس لیے بولا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھانٹ کر لے آنا، انہوں نے کہا پہلے جتنی چیزیں آپ ہمارے پاس لائیں چھانٹ کے ہی لائیں، خود ہی بنا کے لائیں، کون سی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں آپ کو، تو اسی طرح کر کے ایک آدھا اور بھی لے آئیں چھانٹ، اعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا، اجتبیتہا کہنے کا، جی انہوں نے کہا جی آپ چھانٹ کے پہلے لے آئیں تو اب بھی لے آئیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جواب کیا ہے یار، میں قل حبیبہ فرما دیں ان اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب مجھے وحی فرماتا ہے، بات ہی ختم، دوسری کو بات ہی نہیں، میں تو اسی کا کام کرنے والا بندہ ہوں، اسی کا بھیجا ہوا ہوں، اسی کے حکم کا پابند ہوں، اس کی وحی کا پابند ہوں، جو مجھے کہتا ہے وہی میں کر دیتا ہوں، جو مجھے جس سے منع کر دیتا ہے میں اس سے رک جاتا ہوں، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی، میرے سونے پالنے والے کی طرف سے، میرے کریم کی طرف سے، کیونکہ رب اسے کہتے ہیں
ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دے. میں اگر میرے پالنے والے کو تمہاری مرضی کا معجزہ منظور ہوتا تو وہ بھی دکھا دیتا. اللہ اکبر. یہاں الہ کا لفظ بھی آ سکتا تھا, کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا. اللہ اکبر. میں کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ جو ربی, میرے جو تربیت فرمانے والا ہے نا, میں اگر اسے اگر وہ یہ مناسب لگے گا اسے, ہیں جی, وہ اپنی شان کے لائق سمجھے گا اس بات کو, تو وہ بھی دکھا دے. لیکن ہوا کیا ہے, پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان کی مرضی کا جب بھی معجزہ ظاہر ہوا ہے, معجزہ ظاہر ہو گیا, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے سب کو تباہ کر دیا, سب کو تباہ کر دیا. کیونکہ یہ آخری امت تھی, اس امت کو رکھنا مقصود تھا, قیامت تک انہوں نے باقی رہنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیونکہ آگے پورا نظام ہے, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جی, ممکن ہے اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں ہمارے وڈیروں میں سے جنہوں نے انکار کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایمان کی دولت دے دی ہو. تو اگر یہی لوگ ہوتے تو اس وقت سارے کے سارے سب کوئی تباہ کر دی جاتا, کوئی نہ بچتا. تو پھر یہ دورانیہ سارا قیامت تک آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم شریف میں تھا. یہ بغیر انسانوں کے رہتا تھا, امت تو ساری کی ساری تباہ ہو جانی تھی. پھر یہ نظام پھر کیسے ہوتا تھا؟ تو یہ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی تھا کہ یہی امت جو ہے یہ قیامت تک رہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مرضی کو, کہ ان کی مرضی کا معجزہ ظاہر ہو, یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی ایسا حتمی معجزہ جس کے بعد سب ختم ہو جاتے, ایسا نہیں ہوا. سمجھ آیا نا؟ اب دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا, ھذا بصائر من ربکم. تو میں کہ یہ جو ہے نا بصائر من ربکم, بصائر بصیرہ کی جمع ہے. بصیرہ کہتے ہیں کہ رہنمائی کرنے والی چیزیں, دکھانے والی چیزیں, جی, ہدایت دینے والی چیزیں. ھذا بصائر من ربکم, یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس آ رہا ہے یہ سارا میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ تم نے اتبعتھا جو کہا ہے نا کہ چھانٹ کے لے آئیں, گٹھی کر کے لے آئیں, دھڑ کے لے آئیں, میرے تو کچھ ہے نہیں, کیسے کہتے ہو میں نے خود بنا لیا ہے. تو میں ھذا بصائر من ربکم, میں یہ جو آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں, دل کے پردے اتارنے والی چیزیں ہیں, رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں, حق اور باطل کے راہ میں فرق کرنے والی چیزیں ہیں, بصائر من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں. وہدا, اور یہ ہدایت بھی ہے, ورحمہ, اور رحمت بھی ہے, صرف ایک قوم کے لیے, لقوم یؤمنون, جو ایمان رکھنے والے, ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, یہ بصائر بھی. تو باقی رہے کافر, ان کے لیے تو کوئی نفع نہیں ہے قرآن. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باز تھا, حضور کی جو پوری تبلیغ تھی, ہاں جی, اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ رب کا قرآن ہے, وہ رب کا قرآن ہے. کیونکہ جہاں کہیں بھی یہ مضمون آیا نا, وہاں پہ یہ ضرور آیا ان اتبع ما یوحی الی من ربی. جی, الفاظ چاہے بدلتے رہے ہوں لیکن مضمون یہی ہے, مفہوم یہی ہے, مقصد یہی ہے کہنے کا, کہ حضور فرماتے ہیں میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو وحی ہے. آج بتائیں نا, ہماری کتنی تقریریں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ کی وحی پر ہوتی ہیں, ہمارے کتنے دروس ہیں جو رب تعالیٰ کی وحی پر ہوتے ہیں. آج اس مولوی کو دیکھ لو 18 تقریریں 19 تقریریں اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن بھیجا ہے, یہ کس لیے بھیجا ہے؟ احادیث مبارکہ پر ہمارے ائمہ نے کتابیں جمع کی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا کلام جو ہے نا وہ بھی وحی ہے, غیر مطلوب. یہ وحی مطلوب ہے, وہ وحی غیر مطلوب ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جبریل کے ذریعے نہیں بھیجا, کلام ہے کریم آقا علیہ السلام کا, وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى, میرا حبیب بھی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, اپنی مرضی سے میرا حبیب نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی, جب وحی ہوتی ہے تب میرا حبیب بولتا ہے. بتائیں, امام نووی رحمہ اللہ نے, آپ کی کتاب ہے ریاض الصالحین, وہ آپ نے لکھی اسی لیے تھی تاکہ علماء جو ہے نا اس کے دروس دیں, لوگوں کو پڑھ کے سنائیں. آج جو ہے نا وہ بچے پڑھتے ہیں 30 سے 34 سال میں, وہی پڑھی وہی کافی ہے, بس اس کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الترغیب والترہیب ہے وہ پوری کتاب, اسی لیے ہم نے الحمدللہ یہاں پر ایک امام رحمہ اللہ ہیں, ان کی کتاب نام بھول گیا اچانک سے, ایک امام ہے رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے, پوری کتاب ہے, یہاں پڑھ کے سنائیے. وہ تنبیہ المغترین کتاب کا نام ہے,
امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب، امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کریم آقا علیہ السلام کا قرب رکھنے والے بندے تھے، اپنے شہر میں بیٹھے ہوتے تھے، جب بھی حدیث شریف پڑھ رہے ہوتے کتاب بند کرنے لگتے نا، پہلے آقا علیہ السلام سے اجازت لیتے تھے، حضور اجازت ہو، کیونکہ یہ حدیث پڑھنا ایسے جیسے رسول اللہ سے ہم کلام ہونا، حضور کی بات ہے نا حدیث میں، آقا علیہ السلام سے پہلے اجازت لیتے، حضور اجازت ہو تو یہ میں بند کر دوں، تو بندہ آ جاتا ہے کہتے حضور اجازت ہو تو میں اس سے بات کر لوں، کتاب بند کر لوں، بتائیں وہ بندہ ہے۔ وہ کتاب پوری ہم نے درس میں سنائی ہے، اس کے بعد الترغیب والترہیب 4 جلدوں میں، وہ پوری کی پوری یہاں درس میں سنائی ہے۔ یہ تو پھر کافی عرصے بعد جا کے ہم نے قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا، پہلے ہم یہی کتابیں جو بھی کتاب پکڑتے تھے پوری سناتے تھے، یار یہ سارا کچھ سنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ نے 18 تقریریں 19 تقریریں 12 تقریریں وہی پڑھ کے قوم کو سنانی ہے، تو پھر قرآن پاک کیوں چھاپ رہے ہیں، کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں؟ عوام بھی اس کو پڑھتی ہے صرف ثواب کے لیے، ہے نا، گھر میں پڑھیں گے برکت کے لیے سورہ یاسین، رات کو روٹی کے لیے پڑھیں گے سورہ واقعہ، اس طرح کر کے وہ 4 صورتیں یاد کی ہوئی بس وہی پڑھی ہیں وہی کافی ہیں۔ باقی قرآن اگر مولوی بھی نہیں سنائیں گے تو پھر قرآن سمجھا کہاں جائے گا، پڑھایا کہاں جائے گا، پڑھا کہاں جائے گا۔ حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دعوت کا، میری تبلیغ کا مرکز محور قرآن ہے۔ ان تبع ما یوحی الی انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یہ تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واحیات ہے، میں تو وہی سناتا ہوں۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے ساری تردید تھی مشرکین کی، ان کے عقائد کی، نظریات باطلہ کی تردید ہو گئی ہے جی۔ عموماً کئی سارے لوگ جو ہیں وہ انہی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہوتے تو کار تو چھوٹے چھوٹے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تردید میں مصروف ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت بھی بھول گئے، ذکر بھی بھول گئے، اللہ اللہ کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں ان کا رد کر کے، مشرکین کا، ان کے عقائد اور نظریات باطلہ کا رد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ نصیحتیں فرمائی ان کو، اہل ایمان کو ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اپنا ذکر کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ میں یہ نہ ہوگا کہیں ادھر ہی مصروف ہو جاؤ، تمہارے پاس نماز پڑھنے کا بھی وقت نہ ہو، میرے قرآن کو دیکھنے کا بھی وقت نہ ہو، قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت بھی نہ ہو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول تو یوں ہے کہ ایک روایت کے مطابق جمعہ کا جب حضور خطبہ دے رہے ہوتے تھے، لوگ آپس میں تکلم کرتے بولتے، اس سے روکنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز جب ہو رہی ہوتی تھی، نماز کے دوران جو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، نماز کے دوران جب وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے امام کے پیچھے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک قول کے مطابق کافر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وَإِذَا قُرِئَ، جب قرآن پڑھا جائے نا تو بلغوا فیہ، تم شور ڈال دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، قرآن کی آواز دب جائے، قرآن کی آواز اونچی نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارکہ نازل فرمائی، یعنی کہ اس کے شان نزول جو ہے وہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ شان نزول کے متعلق متعدد واقعات کا نزول جو ہے یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ کئی لوگ پریشان ہو دیکھیں جی قرآن اس لیے نازل ہوئی، آپ نے کہہ دیا اس لیے نازل ہوئی، اب کہاں جائیے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا بھی یہی ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے صرف 2 قول سنے، آپ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہم نے تو 4 5 قول پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہیں۔ آپ ایک دم سے جناب آپ بی ہائی ہو گئے یا لو ہو گئے آپ کا، تو اس لیے یہ باتیں کوئی پریشان کرنے والی نہیں ہوتی ہے جی، کیونکہ یہ آیات مبارکہ کا شان نزول جو ہے نا وہ کوئی محدود نہیں ہے شان نزول تک، یہ تو سبق ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ ہدایت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ہاں جی، ہر بندے کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہر بندہ جس طرح کا بھی کام کر لینے لگے گا تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سامنے آئے گی، ہاں تو کیوں کر رہا ہے؟ اب وہ کہے گی وہ تو قرآن پاک نے اس دور میں منع کیا تھا، مجھے تو منع نہیں کیا۔ نہ بھائی نہ، آپ کو بھی منع ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے آپ کو بھی منع ہے، آپ نہ بولے، آپ بھی کلام نہ کریں۔ امام قرات کر رہا ہے، آپ کو بھی منع ہے آپ قرات نہ کریں امام کے پیچھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی روکے تھے قرآن۔ تو اس لیے بھی یہ قرآن جو ہے نا یہ ہدایت ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا بھی یہ تو اس کے جو احکامات ہیں سارے کے سارے وہ صرف شان نزول تک ہی محدود ہیں، اس دور کے لوگوں تک محدود ہیں، یہ کوئی احمقانہ سوچ ہے، نہ یہ کوئی
ایسی سوچ نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے تسلیم کیا جائے. اگر یہی بہت سارے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں جی اصل میں یہ دین جو آیا نا سارے کا سارا یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا جو لوگ پتھر کے رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے ان لوگوں کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. نعوذ باللہ من. عجیب لوگ ہیں یار, عجیب سوچ ہے آپ کی. کہتے ہیں آپ تو زمانہ ترقی کر چکا, اب تو ہم یہ ہو چکے وہ ہو چکے, لہٰذا اب ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی حاجت ہے یا نہیں یہ فیصلہ پھر قیامت والے دن نہیں ہوگا. ہم تو زور سے نہیں ٹھونس سکتے نا آپ کے دماغ میں نہیں گھسڑ سکتے کہ نہیں جناب یہ آپ کے لیے بھی قرآن حکم دے رہا ہے. ہمارے ذمہ تو صرف بتانا ہے آپ کو, پڑھ کے بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں اور جب بھی قرآن پڑھا جائے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے کان لگا کے سنو, اسے کان لگا کے غور کے ساتھ سنو. وَأَنصِتُوا اور اپنی ہونٹ بند کر لو, منہ بند کر لو, اپنا زبان بند کر لو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اکبر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو, اپنے رب کا ذکر کرو. فی نفسک اپنے دل میں, تضرعا وخیفا گڑ گڑاتے ہوئے, وخیفا اور ڈرتے ہوئے, ودون الجہر من القول اور میں کہ اونچی آواز نکالے بغیر, ایسے جیسے بول رہے ہیں ایسا ایسا کلام کر رہا ہوں اب ایسا ایسا آواز میں, اتنی آواز میں کر لو. یہ ہے دون الجہر من القول, میں کہ قول میں اونچائی نہ ہو, اس کے علاوہ میں یعنی کہ دھیمی دھیمی آواز میں آپ ذکر کریں, بالکل جائز ہے آپ کے لیے. جی تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں دل میں ذکر کرنے سے مراد جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور کرے, اس کی ذات کے متعلق غور کرتا رہے. ذات کے متعلق غور جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, یہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق, اس کے قرآن کے متعلق, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری ان کے متعلق دل میں صرف غور کرتا رہے نا, یہ بھی اس کا ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہی جو فرمایا. اور باقی جو ہے نا کسی کا دل ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے, وہ ہر وقت جو ہے نا ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے, جی یہ سبحان اللہ, یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. اب یہاں پہ ذرا غور کریں اس مسئلے پر کہ بندہ دل کے ساتھ یاد کرے رب تبارک و تعالیٰ کو, جو میں نے صورت بتائی آپ کو, اور زبان کے ساتھ یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے, تو یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی. اس جیسی فضیلت والی بات ہی کوئی نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر دل غافل ہے, اکیلی زبان ہی ذاکر ہے, صرف زبان ذکر کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو وہ والی برکات تو حاصل نہیں ہوں گی جو دل کے متوجہ ہونے کے ساتھ ذکر کیے جائے تو حاصل ہوتی ہیں. البتہ بندہ برکت سے خالی پھر بھی نہیں ہوگا. بس تم زبان تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھی ہے نا. آقا علیہ السلام کا یہی فرمان چاہیے, میں کہ زبان کو دل سے تر رکھو, زبان یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا زبان میرے بس میں تھی, وہ میں نے تیری طرف لگا دی ہے, یہ دل تیرے قابو میں ہے, اسے تو اپنی طرف پھیر لے. جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ منہ میں کر رہا ہوں, آگے جتنا ہے وہ تو خود ہی کر لے. تو ہی کرم فرما میرا دل بھی تیرے ذکر کی لذت پانے لگ جائے, میرے دل کو حلاوت محسوس ہو تیرے ذکر کی. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ دعا کرتا رہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, سچی بات ہے نمازیں ہماری ایسی ہی ہیں, کھیل کود والی نماز ہے. نماز میں کھڑے ہیں, سارے حساب نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, ساری بھولی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں, ساری لڑائیاں بھولی ہوئی نماز میں یاد آتی ہیں. انہیں کی گال کٹی تھی میں کی وہ کیا تھے, وہ بھی ساری نماز میں یاد آتا ہے. ہمیں ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بس نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اسی لیے نماز کے بعد نا استغفر اللہ پڑھنے کا حکم ہے, ورنہ نماز پڑھی اس نے گناہ تھوڑا کیا تھا کوئی جو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. یہی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے, استغفر اللہ پڑھنے کا بھی. یا اللہ جیسے نماز کا تم نے حکم دیا تھا ہم سے نہیں پڑھی گئی, استغفر اللہ اس لیے لازمی پڑھنا چاہیے. نماز کے سلام پھیرتی فوراً استغفر اللہ العظیم پورا پڑھ لیں, مکمل استغفار پڑھ لیں, سید الاستغفار شریف جو ہے یہ. اچھا اس کے بعد نماز پڑھ کے یہی کہیں, یا اللہ یہ جسم میرے بس میں تھا یہ میں لے آیا ہوں, تیری بارگاہ میں گرا دیا میں نے اسے, تیرے حبیب کے حکم پر قیام بھی کیا, رکوع بھی کیا, سجدہ بھی کیا, جیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے مولا یہی قبول کر لے. یہ دل میرا تیرے بس میں ہے, اسی کو میں اپنی طرف پھیر لیتا ہے یا نہیں ایسا. تو وذکر ربک کا یہ دل کی نماز سے کئی سارے ایسے جاہل صوفی ہیں نامراد, وہ کہتے ہیں نماز ہم دل کی پڑھتے ہیں. ایک مرید گھر جا پہنچے پیر کوئی, تو انہوں نے کہا جی پیر صاحب
نماز، پراٹھے سامنے رکھے ہوئے ہیں، روٹی بھی، نماز پیر صاحب نے پڑھی نہیں. مرید نے پوچھا پیر صاحب نماز؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم نماز دل کی پڑھتے ہیں. اس نے وہ پراٹھے اٹھا لیے، اس نے کہا یہ کیا کیا نامراد؟ اس نے کہا حضور پراٹھے بھی دل کے کھا لیں آپ، وہ بھی دل کے کھائیں، باہر سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک مرید جو ہے نا اسی طرح کہ پیر کہنے لگا، کسی کے گھر پہنچا، اس نے کہا جی ہم نماز مدینے پڑھتے ہوتے ہیں، نماز یہاں نہیں پڑھتے، نماز ہماری مدینے ہوتی ہے. انہوں نے روٹی اٹھا لی، انہوں نے کہا پیر صاحب مدینے والے تم روٹی نہیں سیدھی ہوتی، نماز اتنے پڑھے ہوتے روٹی بھی تو کھا لیتے، روٹی تو کھا دی. عجیب احمق ہو. تو یہ لوگ جو ہے نا صرف من کے کہتے ہیں من حرامی تے ہوتا ڈھیر. جب اندر حرام بڑھ جائے نا جی، نیت بد ہو جائے تو پھر بہانے بڑے نکل آتے ہیں، سو پھر اپنی کرامتیں دکھائیں گے، جی یہ ہے جی وہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی ذکر کرے رب تعالیٰ کا اور شام کے وقت بھی ذکر کرے. یہ صبح و شام کا مطلب یہ نہیں کہ صبح کو کر لیے تھوڑا سا کافی ہو گیا، شام کو کر لیے کافی ہو گیا. مطلب یہ صبح سے شام تک کریں، ہم وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رہیں. بندہ جو ہے نا وہ حلال کما رہا ہے نا، یہ حلال کمانا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرے، دکان پہ بیٹھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ مولا تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال کما رہا ہوں، حرام سے بچوں گا، میں کسی سے بد زبانی نہیں کروں گا، ناپ تول میں ٹھگی نہیں کروں گا. ہاں جی کنڈا ونڈا جو ہے وہ سارا روڑے وہ رکھنے والا وٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں کو میں گڑبڑ نہیں کروں گا. تو اس کا یہ پورا کا پورا حلال کام کرنا جو ہے نا، روٹی کمانا، یہ نیت کر کے بیٹھ جانا مولا حرام سے بچنے کے لیے تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس کا پورا وقت جتنی دیر دکان میں بیٹھ رہے گا وہ بھی سارا ذکر میں لکھا جائے گا یار، سارا ذکر میں لکھا جائے گا. رب کی یاد میں بیٹھا ہے، رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. نیت کرے جی، دکان سے نکلنے لگا گھر آنے لگا، یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے. میں گھر جاؤں گا، تیرے بندے مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، ان کے لیے روٹی لے کے جاؤں گا، حلال روٹی لے کے جاؤں گا ان کے لیے، ان کو جا کے دوں گا. اماں ہیں ان کی خدمت کروں گا، ابا ہیں ان کی خدمت کروں گا، بچے ہیں ان کی خدمت کروں گا. یہ سارا سفر بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے لکھا جائے گا. سمجھ آیا نا؟ ہاں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسی جگہ کھڑا ہو کے، ذلت کی جگہ کھڑا ہو کے اب حلال روزی کماتا ہے، سنیں ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہو کے، اب بتائیں نا کتنے سارے بیچارے باہر کھڑے ہیں، ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں، پھل لے کے کھڑے ہیں. اب ادھر سے گاڑی آتی ہے مٹی پڑ رہی ہے ان کے منہ پہ، ادھر سے گاڑی آتی ہے دھواں پڑ رہا ہے ان کے منہ پہ. وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں کھڑا ہوا جائے. بتائیں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بندہ جا کے وہاں بیٹھ جائے یا کھڑا ہی ہو جائے، وہ کھڑا ہی رہے، تو لوگ پسند کریں گے آپ کو وہاں کھڑے رہیں؟ جو بھی آئے گا پکڑ کے آپ کو لے آئے گا، آپ مہربانی کریں گے آپ گھر میں جا کے. مطلب ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. جو بیچارے وہاں کھڑے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں کہ جو ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے نا رزق حلال کمانے کے لیے، میرے اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ثواب ہے کہ گناہ معاف ہو رہا ہے، حلال کمانے کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے شام میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں میں کہ وہ صرف ایک فکر سے ہی، فکر جو بندے کو لگتی ہے نا روٹی حلال کمانے کی، ایک فکر سے آقا علیہ السلام نے شاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس فکر کی برکت سے اس کے اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ روٹی حلال کماؤں گا کیسے کماؤں گا، بچوں کو پوری کروں گا کیسے پورا کروں گا. ہاں جی بچوں کے جناب وہ کپڑے بھی لینے ہیں، ان کی روٹی بھی کا بندوبست بھی کرنا ہے، گھر والی کے بھی معاملات ہیں، مکان کا کرایہ بھی ہے، یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں. آقا علیہ السلام میں یہی فکر جو ہے نا بندے کو حلال کمانے کی فکر ہے نا، یہی فکر جو ہے بندے کے گناہوں کو پر معافی کا قلم کروا دیتی ہے. تو ہمارا رات دن کا ہر کام جو ہے نا وہ ذکر بن سکتا ہے، ذکر بن سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے جو بندہ رات کو عشاء کے بعد جب بستر پر جائے سونے کے لیے، رات کو وضو کر کے سو جائے نا، میں وہ سو جائے گا لیکن رب تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے. فرشتے وہاں کھڑا ہو کے ساری رات اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے گا، ذکر بھی کرتا رہے گا، جو کچھ وہ کرے گا سارا اسی کے نام اعمال میں جائے گا. یار صرف وضو کر کے سو جانا کون سا بھارا کام ہے یار، ساری رات ذکر میں لکھی جائے. حضور شاہ ماتے جو بندہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز اٹھ کے پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، میں کہ وہ ایسا ہے جیسے ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا. جب یہ گھنٹے آپ بنا سکتے ہیں یار، 24 گھنٹے آپ ذکر والے بنا سکتے ہیں. اب یہ جو ایام گزر رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھے، شوال میں پھر 6 روزے رکھ لے. 6 انہوں نے سال بعد انہوں نے یاد نہیں رہنے کی، رمضان کے روزے رکھ لے اور 6 روزے شوال کے رکھ لے. یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اکٹھے رکھیں، کوئی پابندی نہیں عید کے بعد فوراً شروع کر دیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں.
جتنی جیسے آسانی ہو، شوال میں 6 روزے پورے کر لیں. حضور شاہمت ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ ایسا لکھا جائے گا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن روزے سے بھی ہوں تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا رات دن ذکر کرو رب تبارک و تعالیٰ کا، تو یہ ساتھ اسے آسان بنانے کا طریقہ بھی بتایا رب تعالیٰ نے. اس کے حبیب نے سارے حل بیان کر دیے ہیں. یہ نہیں کہ وہی ذکر کرنے والا لکھا جائے گا جو ہاتھ میں تسبیح پھڑ کے بیٹھا ہلائی جا رہا ہے سارا دن بیٹھا وہ تسبیح پھیر رہا ہے. نہ نہ نہ، آپ کام کرتے رہیں، آپ کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شمار ہوں گے. نیت درست کرنے کی ضرورت ہے، کچھ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، میں کہ اور غافل نہ ہونا. غافل ہے صوفیاء تو بہت بڑی کرتے ہیں بات. اللہ اکبر. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. فرماتے ہیں کہ بندہ جو غفلت کا وقت گزارتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بغیر، فرماتے ہیں وہ سانس بھی کافر ہو جاتا ہے بندے کا. دیکھو مالک کے ذکر سے منہ پھیرے گا بندہ جب، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ کافر کا معنی کافر وہ بھی نہیں ہے، کافر کا معنی نہ شکر بھی ہے. کافر کا معنی کفر جو ہے نا کفران نعمت کہتے ہیں. کفران کا کفر کا معنی نہ شکر بھی ہے، نہ شکری بھی ہے کفر کا معنی. اور کفر کا معنی وہ شرعی اصطلاح میں وہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا یا ضروریات دینی کا انکار کر دینا، وہ ایک الگ بات ہے. جی اگر ہم چھوٹی بات بھی لینا تو نہ شکری، جو دم غافل سو دم کافر. جو بندہ غافل ہے وہ تو نہ شکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے انعامات فرما رکھے ہیں، اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا میں نے اس کا شکر کرنا نہیں کروں. اگر وہ بڑا مراد لیا جائے جو دم غافل سو دم کافر، کہ فرمایا کہ جو دم جو سانس بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نکلتا ہے تو میں وہ سانس کافر ہے. بندے کو پھر بھی کافر نہیں کہا آپ نے. جی تو یہ کتنی بڑی بات ہے یار. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے تمام اوقات کو اپنا ذکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت والوں میں سے نہ ہونا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، یہ ہماری ترغیب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تم ہو سستی میں پڑے ہو، ایک تم ہو تمہیں 5 نمازیں بھاری لگتی ہیں، ایک تم ہو تمہیں تہجد بھاری لگتی ہے، ایک تم ہو کہ تمہیں سستی لپیٹے ہوئی ہے. میں کہ ان الذين عند ربك، تیرے رب کے پاس تو وہ جماعت ہے ملائکہ کی فرشتوں کی، لا يستكبرون عن عبادته، رب تعالیٰ کی عبادت سے اکڑتے نہیں ہیں. وہ کیوں کو میں کیوں پڑھوں گا، نہ نہ نہ، کبھی بھی نہیں کہتے. عبادت سے اکڑتے نہیں. وہ یسبحونہ، اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. وَلَهُ يسجدون، اور اسی کو سجدے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے یہ جو سجدے پہلا سجدہ آیا ہمارا اس دور کا، یہ دور پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا پہلا سجدہ آیا ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں جو بندہ 14 آیتیں قرآن کی سجدے والی ساری اکٹھی پڑھ لے ایک ہی مجلس میں، وضو کر کے اور بیٹھے یہاں پہ 14 کی 14 آیتیں پڑھے، پھر اکٹھے 14 سجدے کرے. 14 آیتیں پڑھے پھر 14 سجدے اکٹھے کرے، جو بھی دعا مانگے گا مالک عطا فرمائے.